اللہم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا۔ محترم عزیز ترین تحریک رفقا، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل اور کرم ہے اور بہت احسان ہے ہم سب لوگوں کے اوپر کہ وہ ہم سب لوگوں کو مستقل مسلسل خیر اور نیکی کی راہ پر لگائے ہوئے ہے اور توفیق دے رہا ہے ایسے فیصلے لینے کی جس میں خیر اور برکت ہے، اور ایسے اعمال کا حصہ بننے کی جس میں سراسر ہماری اور آپ کی اخروی کامیابی پنہا ہے، مضمر ہے۔ بلا شبہ آج کے آزمائشی دور میں یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت سورۃ الناس سے جب ہم گزرتے ہیں اور اس کے آخری آیت پر جب ہم پہنچتے ہیں من الجنۃ والناس، آج کا زمانہ جس دور سے ہم سب گزر رہے ہیں، شیاطین انس کی تعداد ہر طرف بھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گویا کہ انسانوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے ابلیس کا اور ابلیس کے چیلوں کا کہ اب تم کو ضرورت نہیں ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ جدھر دیکھیے ادھر آزمائش ہے، جدھر دیکھیے ایسے لوگ ہیں جو ہم کو اور آپ کو غلط راستوں کی طرف لے کر کے جانے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشنز ہیں جو زمانے کے اندر فحش اور برائیاں پھیلانے میں انتہائی تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے دور میں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دیتا ہے اور ہم کو اور آپ کو ایسے ساتھی مل جاتے ہیں جو ہم کو اور آپ کو توجہ دلاتے ہیں، یاد دہانی دلاتے ہیں، ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، خیر کی باتیں کرتے ہیں، خیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ایسے کاموں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں جس میں ہمارے اور آپ کے لیے ہمیشگی کی کامیابی مضمر ہے، پنہا ہے، جنت حاصل کرنے والے کام، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام۔ یہ اس دور میں اتنی بڑی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ذرا دیر کے لیے ہم تنہا ہوتے ہیں اور شیطان آ لیتا ہے، غلط خیالات آ لیتے ہیں، غلط تصورات آ لیتے ہیں۔ ہم جس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، جن ساتھیوں سے جڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں سے ہمارا اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دوست بھی یہی لوگ ہیں، ہمارے ہم نوالے اور ہم پیالے بھی یہی لوگ ہیں، ہمارے ہم مشرب بھی یہی لوگ ہیں، ہمارے باہر کے دوست نہیں ہیں۔ یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے، ہمارے یہی ساتھی ہیں جن سے ہم ملتے ہیں، ہم جن سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، جن سے ہم چائے کی ملاقات کرتے ہیں۔ لیکن ذرا تنہا ہوتے ہیں، شیطان ایسا غالب آتا ہے کہ ہم انہی ساتھیوں میں آنے سے کوتاہی برتنے لگتے ہیں، دوسرے عذر آ جاتے ہیں، مختلف قسم کے بہانے آ جاتے ہیں، مختلف قسم کے چیزیں حائل ہو جاتی ہیں۔ اب ہم انہی لوگوں کے پاس آنے کے بارے میں مختلف بہانے پیش کرنے لگتے ہیں۔ اس طریقے کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مستقل توفیق عطا فرماتا ہے۔ گھر کے اندر سے ہو تو اس موقع سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق دی ہے اور ہم سب لوگ آج اس بابرکت رات میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی توفیق دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس رات کو خیر اور برکت کی رات بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے۔ جو بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہم لوگوں کو اس میں بیٹھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کے بیٹھنے کو قبول کرے، اور ایسے جذبات اور ایسے دل کے خیالات اور ایسے فیصلے لے کر کے ہم لوگ یہاں سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری پوری زندگی عبادت بنا دے۔ اس رات کی سب سے بڑی برکت اور یہ خیر کا پہلو یہی ہوگا کہ اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور ایسا عزم مانگیں جو ہم کو پورے سال اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کا عابد بنائے۔ تو اس رات میں اگر ہم چند عبادتیں کریں گے تو بلا شبہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہوگی، لیکن اگر اس رات میں توفیق مل گئی زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اس سے بڑھ کر کے توفیق کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو ایسا بنائے کہ ہم یہاں سے جب اٹھیں تو اس جذبے کے ساتھ اٹھیں کہ ہم زندگی بھر اللہ کے عابد رہیں، زندگی بھر ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہم سب کا کی دیرینہ خواہش ہے، ہم سب کے دلوں کا یہ ایک ایسی خواہش ہے جو دلوں میں پنپ رہی ہے، دلوں میں پرورش پا رہی ہے، اور ہم سب لوگوں کی یہ محفلیں اور ہماری یہ ملاقاتیں اس خواہش کو ہر وقت جب بھی ہم ملتے ہیں اس کے اندر جو ہے پانی ڈالنے کا کام کرتی ہے، اس خواہش کو اور نکھارتی ہے، اس کو اور ہرا بھرا کرتی ہے، اس کو اور جوان کرتی ہے، اس کو اور جو ہے اس کے اندر شعلہ بخشتی ہے۔ وہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خواہش، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی خواہش، اور اس کے بدلے میں ہمیشگی کی کامیابی اور جنت کا حصول۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر غیب میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر غیب میں ایمان رکھنے کی وجہ سے وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، اور دنیا میں ارد گرد بے شمار رعنائیاں ہیں، نعمتیں ہیں، خوش رنگ چیزیں ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے والی، اور انسانوں کی خواہشات کو مائل کرنے والی ہزار چیزیں ہیں جو ان کے ارد گرد ہیں، لیکن وہ اس لیے ان سب چیزوں سے بچے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا عزم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اس دنیا کی نعمتوں سے محظوظ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں کہ یہی دنیا ان کی سب کچھ ہے۔ وہ جیتے ہیں، اس لیے جیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، تو وہ دنیا کی چیزوں کو قربان کرتے ہیں، دنیاوی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ پھر جب وہ اس وقتی چند روزہ زندگی سے نکل کر کے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو ان کا رب ان سے راضی ہو، ان کا رب ان سے خوش ہو، اور خوشی خوشی ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھمائے، اور وہ خوش و خرم فخر کے ساتھ اپنا نامہ اعمال سب کو دکھاتے پھریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے پاک اور مطمئن روح اپنے رب کی طرف پلٹ خوش ہو کر کے اور راضی برضا ہو کر کے اور داخل ہو جا جنت میں۔ اس حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے۔ یہ وہ مومنین ہیں جو دنیا کی میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا کی نعمتوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں تو جیتے ہیں لیکن دنیا کے لیے نہیں جیتے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ انما خلقتم الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تو ایسے لوگ اپنے دلوں میں خواہش پال کر کے جیتے ہیں، ایک ایسے باغ کے حاصل کرنے کی خواہش، جس باغ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ وہ ایسے باغات ہوں گے جس کو کسی آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، جس کا خیال بھی، جس کے بارے میں کسی کانوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، اور جس کا خیال بھی کسی دل میں نہیں گزرا ہوگا۔ آج ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سیر کرنا چاہتے ہیں، اسی باغ کی سیر، اور اس باغ کی سیر کرانے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس باغ کی اور ان باغات کی صفات بیان کی ہیں۔ تو آئیے ہم سب لوگ جس خواہش کو اپنے دلوں میں پالے ہوئے ہیں، جس جنت میں ہم سب لوگ انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز ضرور جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت میں جانے کا ہم کو موقع عنایت فرمائے، اس کے اعلیٰ علیین میں ہم سب لوگوں کو داخل فرمائے، ہم سب کو اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ آئیے ذرا ہم قرآن کے ذریعے سے اس جنت کی ہلکی سی سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کتنی خوبصورت ہے، وہ دنیا جو اس دنیا کے بعد والی دنیا ہے وہ کتنی خوبصورت اور حسین دنیا ہے، اور واقعتاً وہ ایسی دنیا ہے جس کے لیے ہم اس پوری دنیا اور دنیا کی زندگی اور نعمت کو قربان کر سکتے ہیں۔
یہ وہ دنیا ہے جس کے اندر کی کوڑا رکھنے کے برابر کی جگہ بھی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت، اس ہمارے اور آپ کے دلوں کی جو جگہ ہے جہاں ہم اور آپ جانا چاہتے ہیں، جس کی خواہش لیے ہم لوگ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں اور ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہمارے صحابہ کرام اس کے لیے اپنی زندگیاں انہوں نے صرف کر دیں اور ایسی مثالیں قائم کی کہ منہ میں کھجور ہے تو اس کو بھی کھانا گوارا نہیں کیا، اور کہا کہ کیا اس میری خوبصورت جگہ میں جانے کے لیے اتنی ہی سی دیر ہے، اور تلوار اٹھائے میدان میں کود پڑے اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور اس خوبصورت جگہ کے حقدار بن گئے۔ ہم اور آپ بھی اسی جنت کی خواہش اپنے دل میں پالے ہوئے ہیں، اور ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم بھی اس کے حصے دار بنیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت جنت کیسی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا صفات بیان کی ہیں۔ قرآن میں تو جنت کی صفات کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں کہ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو شاید ہم کو پوری رات بات کرنے کا موقع مل جائے اور پھر بھی جو ہے بات ختم نہ ہو، اتنی آیتیں ہیں۔ ہر سورے میں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا اور جنت کی صفات کا اور جنتیوں کا اور اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو، ان مومنین کو جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب جب اس میں سے ان کو کوئی کسی پھل کی رزق دی جائے گی تو کہیں گے کہ اسی جیسے تو رزق ہم کو پہلے بھی دی جاتی تھی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس جیسے اور بھی نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی اور اس میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کی جو سب سے بڑی کمی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو ہر ایک کے لیے میسر نہیں کر رکھا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسانیاں لاتا ہے، کسی کے لیے پریشانیاں لاتا ہے۔ آسانیاں آتی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے تنگی کا زمانہ آ جاتا ہے۔ نعمتیں آتی ہیں، پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں اور کسی اور کے پاس چلی جاتی ہیں۔ دوام نہیں ہے، نعمتوں کو دوام نہیں ہے۔ لیکن جس جنت کے لیے ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس جنت کے حصول کے لیے ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں، اس جنت کی خواہش کی کوالٹی یہی ہے کہ اس کے اندر دوام ملے گا، جو بھی ملے گا اس کو ہمیشہ ہمیشہ ملے گا، ہمیشگی کی جو ہے نعمتیں وہ رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جنت کی ایک اور خاص بات یہ ہوگی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ پاک بیویاں عطا فرمائے گا، پاک باز بیویاں عطا فرمائے گا، اور اس میں پھل ہوں گے، ایسے ایسے پھل ہوں گے جن کو دیکھ کر کے لگے گا کہ یہی پھل تو ہم کو دنیا میں بھی ملتا تھا، لیکن اس کا مزہ مختلف ہوگا، اس سے حاصل ہونے والا جو اطمینان ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ اس مزے کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس مزے کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ مالا عین رات، کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے خیال میں بھی اس نعمت کا تذکرہ گزرا ہے۔ اور اس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک چیز تذکرہ کی، اور آپ دیکھیں کتنی عقل، انسانوں کی عقل کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ نے باتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، کہا ہے تجری من تحتی الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نہریں بہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب کسی زمین کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، اس زمین سے زیادہ ہریالی اور خوشحالی کسی اور زمین میں نہیں ہو سکتی۔ تو جب جنت کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی کا مطلب یہ ہے کہ جنت کتنی ہری بھری ہوگی اور ہمیشہ ہری بھری رہے گی، اور ہریالی سے زیادہ اطمینان قلب کسی اور جگہ نہیں مل سکتا۔ ہم اور آپ تھوڑا سا ہرے بھرے باغ میں چلے جاتے ہیں، ہر دنیا اور سب کی ہر طرح کی پریشانی بھول جاتے ہیں، الگ طریقے کا اطمینان، الگ طریقے کا شوق مل جاتا ہے اور خواہش ہوتی ہے، پھر وہیں پر رہنے کا دل کرتا ہے، وہاں سے ہٹنے کا دل نہیں کرتا۔ ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ جنت ملے گی جو ہرے بھرے باغوں سے بھری ہوگی، اور وہاں پر ہمارا دل نہیں کرے گا ہٹنے کا، اور نہ ہم کو ہٹایا جائے گا، انشاءاللہ وہاں پر دوام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت من اللہ ہم فیہا خالدون، کہ جن لوگوں کے جو لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے ان کا معاملہ ہو گیا کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے، نور سے جگمگا رہے ہوں گے، اور جب ان کو جنت میں داخلہ ملے گا تو ان کو وہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان قریب ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اس میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو انتہائی گھنے چھاؤں میں داخل کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح، اگر ایمان اور عمل صالح کا دامن ہم تھامے رہیں گے تو ان باغوں میں انشاءاللہ ہم سب کو بھی داخلہ نصیب ہوگا، جس میں ہمیشہ ہم کو رہنے کو ملے گا، اور جس میں ہمارے لیے وہ بیویاں ہوں گی جو پاک باز ہوں گی، جن کو کہا گیا ہے کہ وہ سکن ہیں، جن کی طرف تسلی حاصل کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو دلن ذلیلا میں داخل کریں گے، یعنی انتہائی گھنے چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفیقا، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا انعام فرمائے گا، اور ان کو جب اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرمائے گا تو وہ انعام کیسا ہوگا کہ ان کو نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہنے کو ملے گا، اور کیا ہی خوب بہترین ان لوگوں کو ساتھ ملے گا، کتنے ہی بہترین دوست ملیں گے جن کے ساتھ ان کو رہنے کو ملے گا۔ آپ سوچئے کہ ہم اور آپ بات کرتے ہیں انبیاء کی بات، نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ذرا سوچئے کہ مجھے اور آپ کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ملنے کا موقع ملے، ذرا خیال کریے کہ میں ہوں اور میرے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، ذرا غور کریے کہ میں ہوں اور میرے بازو میں دنیا کے حسین ترین شخص حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، میں ہوں میرے ساتھ اسحاق علیہ السلام ہوں، میں ہوں میرے ساتھ یونس علیہ السلام ہوں، میں ہوں اور سرور کائنات ہوں، میں ہوں اور سرور کائنات ہوں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیا خوبصورت جگہ ہوگی، اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتیوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعام فرمائے گا، اور ان کو نبیوں، صدیقین، صلحاء کے ساتھ رہنے کو ملے گا، اور آپ اور ہم یہ اعزاز بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن صدیقین، صلحاء اور شہداء کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک اعزاز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور اس سے آگے کا اعزاز یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ دوسروں کو رہنے کے لیے فخر محسوس ہو، ہم صدیقین میں شامل ہوں، ہم صلحاء میں شامل ہوں، ہم شہداء میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور جو عمل صالح کیے ہم ان کو اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ سقط رکھتے ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں کے اندر جو تھوڑی موڑی قدرتیں رہ بھی جائیں گی اس کو نکال دیں گے، پھر وہ ان باغوں میں رہیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کی زبانوں پر الحمدللہ الحمدللہ کے کلمات جاری ہوں گے، کہیں گے اس اللہ ہی کا شکر ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی، اور ورنہ ہم تو ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ کہیں گے کہ ہمارا رسول ہمارے پاس حق لے کر کے آئے تھے، اور یہ گفتگو چلتی رہے گی کہ جنت سے پکارا جائے گا جنتیوں کو، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ تو جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جنت والے جہنمیوں سے پکار کر کے کہیں گے کہ ہم سے تو جو وعدہ کیا گیا تھا ہم نے تو اس کو سچ پایا، کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا تم نے اس کو سچ پایا؟
تو جہنمی بھی کہیں گے کہ ہاں ہم نے اس کو سچ پایا. اور یہ گفتگو چلتی رہے گی کہ منادی کرنے والا آواز دے گا اور کہے گا کہ ظلم کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. آپ سوچیں کہ جنت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کے دلوں سے جو ہے جو قدورتیں ہیں اس کو نکال دے گا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر حسد سے محفوظ رکھ دیا, اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو دوسروں سے حسد کرنے سے, دوسروں سے جلنے سے محفوظ کر دیا تو اس کی زندگی بہت سکون کی ہے. آج انسان اپنے حسد میں جل رہا ہے, اسی لیے کہا گیا ہے کہ حسد جو ہے آگ نیکیوں کو ویسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ دلوں سے قدرتیں نکال دے گا تاکہ وہ جنت میں جائیں تو ان قدرتوں کی وجہ سے دوسروں کو دیکھ کر کے کڑھے نہ, بلکہ ایک دوسرے کے لیے محبت ہو. اور پھر کیا ہوگا کہ اس کو اپنی نعمتوں کا احساس ہوگا. اس دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ دوسروں کا دیکھ دیکھ کر کے جلنے لگتے ہیں تو ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس سے بھی محظوظ ہونا چھوڑ دیتے ہیں, وہ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں, اس کا بھی مزہ وہ نہیں لے پاتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے گا تو انشاءاللہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ذرہ برابر قدرتیں رہ بھی گئی ہوں گی اس کو بھی نکال دے گا. لیکن اس جنت تک جانے کا راستہ یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی ان قدرتوں سے بچا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں تو ہم قدرتیں بھر کر کے چلیں, دلوں میں حسد اور جلن بھر کر کے چلیں اور پھر یہ امید رکھیں کہ ہمارے چند اعمال سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جنت میں داخل کر دے گا اور دلوں سے قدرتوں کو صاف کر دے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو انسان ہونے کی وجہ سے اگر ان کے اندر کچھ قدرتیں رہ بھی گئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرے گا, لیکن انہوں نے دنیا میں رہ کر کے جنت کو کمایا ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ زمین آسمان قائم ہے, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. انہیں ایسی بخشش ملے گی کہ اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ہمیشگی کا باغ جو ان کی ابدی قیام کی جگہ ہوگی, وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے, ان کے آباء و اجداد بھی, اور ان کی بیویاں ان کے اولادوں میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے, ان سے کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر, تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اسی کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو, بس کیا ہی خوب ہے آخرت کا یہ گھر. آپ سوچیں اور ہم اور آپ غور کریں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا, جن لوگوں نے کوشش کی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی کوشش کی, جس بیٹے اور بیٹی کی ایک مسکراہٹ سے ہمارے دلوں میں خوشیوں کی بہار آ جاتی ہے, جن کو دیکھ کر کے ہمارے دن بھر کی تھکن ختم ہو جاتی ہے, جن کے لیے ہم خون اور پسینہ بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کل وہ اولاد میرے اور آپ کے ساتھ رہنے کو مل جائے, اس سے بڑھ کر کے نعمت کی کیا بات ہو سکتی ہے. تو کل صلحاء کو جب جنت میں داخلہ ہوگا تو ان کے ساتھ ان کے نیک اولاد اور ان کی نیک بیویاں بھی ساتھ میں ہوں گی. اللہ تعالیٰ جنت کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں جن چیزوں کو, آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کتنا لاجیکل ہے کہ یعنی میں نے ایک چیز کے اوپر اس دنیا میں خوب محنت کی, خوب کام کیا, خوب توجہ دی, خوب محنت سے تیار کیا وہ خوبصورت سی چیز, تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے محروم نہیں کرے. تم نے تیار کیا ہے اس کو, تم نے اس کو خوبصورت بنایا ہے, تم نے اس کو سجایا ہے, سنوارا ہے, تم نے اس کو صالح بنایا ہے, تو تم اس سے محروم کیوں؟ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ساتھ رکھے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اور یہ ہے ایک لاجیکل دین. پنکھا چلا سکتے ہیں میرے خیال سے.
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو ایسے نیک کام کرنے والوں کے اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں سونے کے کنگنوں سے انہیں آراستہ کیا جائے گا. باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے. اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ ہے بہترین اجر اور یہ ہے اعلیٰ درجے کی قیامت. ہدایت بھائی کال کر رہے ہیں تھوڑا سا. سرفراز بھی کیا کیا تو جنت کی ایک نعمت میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم سب لوگ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے ہی داخل نہیں کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سنوارے گا, سجائے گا. ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ جس کو ہم بولتے ہیں زینت کاری کرے گا, تزئین کاری کرے گا, خوب زیورات پہنائے گا اللہ تعالیٰ. حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ تبلغ الحلیۃ من الجسد حیث یبلغ الوضوء, جو لوگ وضو کرتے ہیں اچھے انداز میں تو جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ وہاں تک ان کو زیورات پہنائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے لوگ جو جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ مت سوچو کہ اس دنیا میں تم نیک عمل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہو اور تم کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. مثال کے طور پر میں اور آپ ہیں, دنیا میں بلینس میں لوگ موجود ہیں جو اس وقت 2 بجے رات میں سو رہے ہوں گے اپنے بستروں پر. اے سی چل رہی ہوگی, 1000 طرح کی نعمتیں ہوں گی اور ان کو وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہوگا. لیکن ہم اور آپ وہ سب چھوڑ کر کے آج یہاں کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سو نہیں رہے ہیں. ہم سوتے بھی نہیں تو کم از کم اپنے حساب سے لیٹ جاتے, اپنے حساب سے بیٹھ جاتے, گھر کے اندر موجود چیزوں کو کھا لیتے. ہو سکتا ہے ہم دوسری مشغولیات میں رہتے لیکن ہم وہ سب چھوڑ کر کے یہاں پر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم اللہ تعالیٰ کے خاطر نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں, وہ قدرتاں بادشاہ ہے, وہ قدر کرنے والا بادشاہ ہے. وہ ہمارے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل کی قدر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا دے گا؟ ہمیشگی کے باغات دے گا. تم وقتی چیزوں کی قربانی دے رہے ہو, یہ چیزیں وقتی ہیں, آج ہیں کل نہیں ہیں. آج مل رہی ہے کل ہو سکتا ہے نہ ملے, ہو سکتا ہے تم کو ملے فلاں کو نہ ملے, فلاں کو ملے اس کو نہ ملے. جس چیز کی گارنٹی نہیں ہے اس چیز کے لیے تم اگر آج قربانی دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وقتی چیزیں نہیں دے گا, ہمیشگی کے باغات عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ہمیشگی کے باغات میں تم جب جاؤ گے تو تم کو سجایا جائے گا, سنوارا جائے گا, زیورات پہنا جائیں گے, کنگن پہنا جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سندس اور دیبا یعنی ریشم کے کپڑوں سے ان کو آراستہ کیا جائے گا. اس دنیا میں مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سونا اور ریشم حرام کیا ہے. جنت کی خاصیت یہ ہوگی کہ جن چیزوں کو انسان نے یہاں قربان کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر وہ چیزیں عطا کرے گا. لیکن خاص بات کیا ہوگی معلوم ہے؟ خاص بات یہ ہوگی کہ وہ یہ دنیا کے سونے اور دنیا کے ریشم نہیں ہوں گے, وہ جنت کے ریشم ہوں گے, وہ جنت کے سونے ہوں گے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. وہ ویسے ہوں گے جس کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے, نہ جس کو کسی کانوں نے جس کے بارے میں سنا ہے, نہ جس کے بارے میں ہم کتنوں سوچ لیں, خیالات کے کتنوں بلندیوں پر چلے جائیں, ترقی کے آسمان کی ہم طے کر لیں لیکن ہم اس کی کوالٹی کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس جیسی چیزوں کو ہم کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں عطا فرمائے گا. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بلا شبہ جو لوگ ہم سے
جن لوگوں نے ہماری طرف بھلائی کا فیصلہ پہلے ہی رہے، وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ یقیناً جہنم سے وہ دور رہیں گے، اور جہنم کی سرسراہٹ بھی ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی، اور ہمیشہ اپنی من چاہی چیزوں کے درمیان رہیں گے، اور انتہائی بڑی گھبراہٹ سے بھی وہ دور کر لیے جائیں گے، اور ملائکہ بڑھ بڑھ کر کے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ اہل ایمان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ عطا کی۔ اب ہمیں نہ کوئی مشقت آتی ہے نہ کوئی تھکن لاحق ہوتی ہے۔ آپ جنت میں آپ دیکھیں، دنیا میں جن چیزوں سے ہم لوگ جوجھیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے جنت میں ہم سب لوگوں کو محفوظ کر دے گا۔ جنت میں ہم کو تھکن نہیں لاحق ہوگی، جنت میں ہم کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نعمتوں کا چھننے کا خوف نہیں ہوگا۔ جو ملے گا ہمیشگی کے لیے ملے گا، جو ملے گا ہر وقت رہے گا، جو چاہیں گے وہ ہم کو مل جائے گا، کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگا، کسی طریقے کی کوئی قید نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی کوشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ قیامت کے دن متقین کے لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، تو جنت اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دے گا کہ جنت وہاں ہے، چلو جاؤ، چل کر کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ جب میرے اور آپ کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ جنت میرے اور آپ کے پاس لا دے گا، میرے اور آپ کے پاس قریب کر دے گا کہ داخل ہو جاؤ، تم کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے جنت جس میں تم کو داخلے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آؤ، تم نے جنت میں دنیا میں کوششیں کی تھی، تم نے کمایا ہے، آؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتے استقبال کریں گے اس وقت۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ تو اس کے منتظمین پکار کر کے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ جواب میں وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم اپنے زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، تو عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ تو جب کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائے گا اور ہمارے اور ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب ہم جنت کی طرف لے جائے جائیں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، انتظار کرنا نہیں پڑے گا، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، فرشتے ہمارا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ آؤ اسی جنت کے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو توفیق دی، اور ایسے ہی اگر ہم سب لوگ گروہ در گروہ وہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں ہم سب لوگ، اور یہی ہم سب ساتھی ایک ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ ہی رکھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے سارے لوگوں کے ساتھ۔ کتنا خوشگوار منظر ہوگا وہ، غور کریے آپ لوگ، کیا خوشگوار منظر ہوگا کہ جنت کے دروازے ہمارے اور آپ کے لیے کھلے ہوں گے، فرشتے ہمارا اور آپ کا استقبال کر رہے ہوں گے،
اور ہم کو اور آپ کو جنت میں داخلہ ملے گا انشاءاللہ العزیز، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، لازوال نعمتیں، جس کے کوئی انتہا نہیں ہوگی، جس کو کوئی اختتام نہیں ہوگا، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی رہیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور جنت کی نعمتوں کا مزہ لینے کے لیے جنت کی نعمتوں کی اتنی ہی شدید خواہش ہمارے اور آپ کے دلوں میں رہنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں دنیا کی نعمتوں کی خواہش، دنیا کی چیزوں کی خواہش بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کے حصول کے لیے ہمارا اور آپ کا دماغ لگا ہوا ہے، اور دل اور دماغ میں جنت کی خواہش کی طرف میلان نہیں ہے، تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا اور گزر جائے گا اور ہمارے کانوں پر جھون نہیں لگے گی۔ لیکن جب دل میں جنت کی خواہش ہوگی اور جنت کی نعمت کو پانے کے لیے جد و جہد ہوگی، تو پھر مثالیں قائم ہوگی کہ جنت کے بارے میں جب تذکرہ ہوگا تو ایسا محسوس ہوگا کہ جنت کی نعمتیں ہماری آنکھوں کے سامنے لا دی گئی ہیں اور ہم اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، جیسا کہ معاملہ انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے محظوظ کرے، ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کرے، جنت کی خواہش پیدا کرے، جنت کے لیے ہم لوگ جینے والے بنے، جنت کے حصول کے لیے ہم جد و جہد کرنے والے بنے۔ ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے جائزہ لینے کا کہ کیا ہم اور آپ اپنے دلوں میں جنت اور جنت کی نعمتوں کی اتنی ہی خواہش رکھتے ہیں جتنا ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں کی نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں، جتنا ہمارے دلوں میں ایک بڑی گاڑی، خوبصورت گاڑی خریدنے کا شوق ہے، جتنا میرے اور آپ کے دلوں میں ایک بڑا بنگلہ بنانے کا شوق ہے، جتنا میرے اور آپ کے دلوں میں ایک بڑا گھر پانے کا شوق ہے، جتنا ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیسہ پانے کا شوق ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے اور آپ کے دلوں میں جنت کا شوق موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اس نعمتوں کا احساس دلائے گی، ان نعمتوں کی خوبصورتی، اس کا شوق اور اس کا مزہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں پیدا کرے گی۔ جب اس کا شوق ہوگا تو اس کا مزہ ملے گا، جب اس کا تذکرہ ہوگا تو اس میں ڈوب جائیں گے اور اس کا مزہ محسوس کرنے لگیں گے، اس کے ثمرات کا مزہ جو ہم کو ملنے لگے گا۔ جب ہم خواب میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں جو نعمتیں ہم دیکھتے ہیں تو خواب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان نعمتوں کا مزہ ہم کو ملتا ہے۔ تو بہت سارے غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ خواب میں بڑی بڑی نعمتوں کا مزہ دے دیتا ہے، وہ کھاتے نہیں ہیں لیکن اس کا مزہ ان کو مل جاتا ہے۔ جب جنت کی خواہش پیدا ہوگی نا، جب اس کا شوق ہم کو اور آپ کو لگے گا، جب اس کو پانے کی تڑپ ہمارے اور آپ کے دل میں بیدار ہوگی، تو اس کا وہی مزہ جو خواب میں ہم نعمتوں کا مزہ لیتے ہیں، ویسا ہی مزہ ہم اس دنیا میں جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا پانے لگیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں، کہ جب ان لوگوں کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح اس کی خاطر، اس دیوانہ وار اس کے آگے پل پڑتے تھے۔ جیسا کہ مثال میں آیا کہ جب کہا گیا کہ جنت میں جانے کی اتنی دوری ہے تو اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ جو ہے وہ کھجور بھی اپنے پیٹ میں داخل کریں۔ اور جنت کی جب خواہش پیدا ہوئی تو ایسی بھی مثالیں آئیں کہ رات میں جو ہے شادی ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، صبح غسل کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی اور اللہ تعالیٰ کے میدان کاذار میں گئے اور اپنی جان آفرین کے حوالے کیا اور ان کی روح جنتوں کی سیر کرنے لگی۔ وہ موقع ہم کو اور آپ کو میسر ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، ایمان اور عمل